اور جو سچ نہیں ہے، جو حق کی چیز نہیں ہے، اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ابھی کرمنل ریفارمز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ کرمنل ریفارمز میں کیا ہے؟ کرمنل ریفارمز میں یہ ہے کہ 9 منتھس کے اندر ٹرائل ختم کریں، اور اگر ٹرائل 9 مہینے کے اندر پریزائڈنگ آفیسر یا جج صاحب جو ہیں، جو ٹرائل کورٹ کے پریزائڈنگ آفیسر ہیں، وہ اگر ٹرائل ختم نہیں کر سکتے تو اپنا وہ ایکسپلینیشن چیف جسٹس کو دیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے نا۔ وہ بتائیں گے کہ کہاں پرابلم ہے، وٹنس نہیں آ رہا، یہ کیا ایشو ہے، میرے پاس ٹائپس نہیں ہے، میرے پاس انک نہیں ہے، میرے پاس بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں ہے، یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ میں 9 مہینے، یا میرے پاس وٹنسز اتنے زیادہ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وٹنسز کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے میں نام بالکل نہیں لوں گا کہ، لیکن بعض ایسے ہمارے ججز ٹرائل کورٹ کے، بعضوں کا مرڈر اس بنا پہ ہو گیا کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے وقت چینج کر دیتے تھے، یا انکمپیٹنس میں چینج کرتے تھے یا کسی اور وجہ سے چینج کرتے تھے۔ میں لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، سپیریئر جوڈیشری ہماری بڑی زبردست رہی ہے ہمیشہ سے، اور اس میں ایسے ایسے ججز گزرے ہیں، مطلب کتنے سارے ہیں کہ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، لیکن بھرپور انداز میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری نے بڑا بہترین کام کیا ہے ان دا پاسٹ، اور میری دعا یہ ہے کہ ہمیشہ آگے بھی ایسے کرتے رہے۔ تو اب الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، اب الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری ٹیسٹمنی چینج کر دی گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ وٹنس ہے، اوپر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے وٹنس سے کوئی سوال کیا، اس نے جواب دیا، وہ آپ نے چاہے اردو میں کیا یا کسی ریجنل لینگویج میں کیا۔ اب وہ جج صاحب جو ہیں اس پورے مکالمے کو اپنے حساب سے انگریزی میں لکھاتے ہیں، اس میں کبھی صحیح بھی ہوگا، کبھی غلط بھی ہوگا، مطلب زیادہ تر لوگوں کی انگریزی تو میرے جیسی ہے نا، ملائم انگریزی۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ آج بھی اردو جو ہے وہ بہترین چیز ہے، چلے بہت اچھی بات ہے، لیکن آج بھی پورا کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس کا پیوٹ جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے، جس کو انگریزی جسٹس مامون قاضی نے ایک دفعہ کہا تھا، بڑا لوگوں نے تھوڑی سی ہوٹنگ کی تھی ان کی، اللہ جنت نصیب کرے، بہترین جج تھے۔ ایس ایم لا کالج میں ایک دفعہ آئے، ہم لوگ سب پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھی بات ہے لیکن آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کریں گے اس پروفیشن میں۔ وہ آج بھی بات ایسا ہی ہے، نتھنگ ہیز چینجڈ۔ تو یہ کوئی کہہ دے کہ اس پروفیشن میں ہم بہت آگے چلے جائیں گے انگریزی کے بغیر، تو درست نہیں ہے۔ نہ اردو، نہ سندھی، نہ پنجابی، کچھ نہیں، انگریزی۔ ورک آن دی انگلش لینگویج، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دا بیسٹ لینگویج از عربک لینگویج، کیونکہ اللہ کی ذات نے He has chosen to speak to mankind in the English language، لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں، اردو ہے، انگریزی ہے، جو بھی ہے۔ تو اب یہ جو کرمنل ریفارمز آ رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ کم سے کم BA پاس ہوں گے۔ ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ ASP لیول کا کوئی آدمی ہوگا، اسپیشلی جو ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں جو جس میں بہت زیادہ ٹریفک ہے۔ پروسیکیوٹرز کا بڑا رول اس میں دیا جا رہا ہے، پروسیکیوٹرز میں، اور اس میں بہت سے وکیل بھی امپلائے ہوتے ہیں۔ پروسیکیوٹرز کا رول یہ ہوگا کہ پروسیکیوٹرز پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایویڈنس کافی ہے یا نہیں ہے۔ پروسیکیوٹرز یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی وجہ سے کسی پر ظلم کرنے کے لیے کیس بنا دیا جائے۔ فورینزک لیبارٹریز کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں کرمنل لا میں اگر کوئی کرائم آپ کو سالو کرنا ہے تو وہ آئی وٹنس آپ کو اس طرح ہمیشہ نہیں ملتا، سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی 19-20 ہوتی ہے۔ الیکٹرانکلی یا فورینزکس جو ہے اس کی انالیسس جو ہے، DNA ٹیسٹنگ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز فورینزکس میں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں، دنیا جہاں میں ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں
نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ یہ جو کرنل ریفارمز آئیں گے اس سے یہ پورا کا پورا فوکس ہوگا۔ 161 کے اسٹیٹمنٹس ہیں، پولیس جو ہے زبردستی مار دھاڑ کر کے 161 کے اسٹیٹمنٹ لے لیتی ہے، حالانکہ 161 کے اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو اس طرح نہیں ہے، صرف کانٹرڈکشن کے فار دا پرپسز آف کانٹرڈکشن وہ ریلیونٹ ہوتی ہے۔ اس میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے 161 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائیں تاکہ پولیس بھی چینج نہیں کر سکے اور جو گواہ ہے وہ بھی اس کو ریزائل نہ کر سکے۔ پورا کا پورا جو اینٹی ریپ لا جو لا منسٹری نے دیا، اس کی تو امریکہ انگلینڈ بھی آ کے ہم سے اس نے تعریف کی، اور آپ یہ سمجھیے کہ پوری ہندوستان کے اندر جتنی بھی ریسرچ کی گئی انگلینڈ میں، امریکہ میں، وی ڈڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل، لیکن اس کو ہم نے اپنے سیٹنگ کے حساب سے امپروو کیا، اور اپنی سیٹنگ کے حساب سے انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائزرز ہیں، سپورٹ ایڈوائزرز ہیں، مطلب بڑے کوئی کسی عورت کو الزام لگائے تو بڑے آرام سے اس کے کیریکٹر پہ آپ کراس کویسچننگ شروع کر دیں، اس کو مشکوک کر دیں، وہ سب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب عورت کے جو کیریکٹر ہے اس پہ کوئی سوال جواب ریلیونٹ نہیں ہوگا کہ اس کی میرٹ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ JIT کا کانسیپٹ ریپ کیسز میں دیا جا رہا ہے تاکہ صرف جو نیچے جو پولیس والا ہے وہ تو سارا خراب کر دے، نہیں، پڑھے لکھے لوگ بیوروکریسی میں موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو انٹرو دیا، شیخ صدیقی صاحب کی طرح اچھے لوگ ہمارے ہیں بہت سسٹم میں، سول بیوروکریسی میں، اور اس JIT میں نہ صرف پولیس ہوگی بلکہ اس JIT میں جو DMG افسران ہیں ان میں سے بھی لیا جائے گا کہ وہ بھی اس کا پارٹ ہوں تاکہ کہیں ابیوز نہ ہو۔ اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ ہے۔ لیگل ایڈ اتھارٹی ہے جس کے عوان صاحب آج کل سیکٹری ہیں۔ میں نے تو اپنی دانش میں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ تھا بنا کے کسی دوسری ہیومن رائٹس منسٹری نے اس کو پارک کر دیا ہے۔ اب اس منسٹری نے بتانا ہے کہ کتنی کارکردگی ہے، لیکن انہوں نے 2 سال کے بعد سیکٹری کو ضرور اپوائنٹ کیا ہے، لیکن پورا کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ویمن اور چلڈرن اور ان کا اگر کرمنل لا کا معاملہ ہے تو اس کو لیگل ایڈ دی جائے گی۔ پھر ایک ویمن امپاورمنٹ کا اسٹیچیوٹ ہے، وہ ویمن امپاورمنٹ کا اسٹیچیوٹ اس طرح سے ہے کہ آن ایوریج 50% خواتین ہیں اس ملک میں، کم پلس مائنس 5% ویریشن ضرور ہو سکتا ہے، تو چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس کی عورت ہے، پڑھی لکھی ہے، غیر پڑھی لکھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بیچ کی ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی پراپرٹی میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مرد ہوتا ہے، یا تو اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، یا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا ماموں، چچا، کوئی سوتیلا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جو کہ اس عورت کو اس کی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں وہ پورے نہیں لینے دیتا۔ ہم نے کانسیپٹ یہ دیا ہے، اسپیشلی یہ پنجاب میں ICT میں اور KP میں آ گیا ہے۔ سندھ والوں نے ہمارا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن والا اسٹیچیوٹ کو کاپی پیسٹ کیا، بڑا اچھا کیا، ویل ڈن، یہ بھی کر لیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ اس میں ہونا یہ ہے کہ جو وومن امبڈسمن ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، کسی طرح بھی کوئی انفارمیشن اس وومن امبڈسمن کے پاس پہنچ جائے، کوئی NGO دے دے، کوئی ہم آپ میں سے کوئی دے دے، کوئی کہیں اس کے پاس جیسی ہی کوئی انفارمیشن آتی ہے، اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو صرف امپلیمنٹ کروانا ہے۔ فار ایگزامپل ایک باپ مر گیا، تو باپ جب مر گیا یا ماں اگر مر گئی تو اس کی جو حصے ہیں، بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، تو بیٹے صاحب جو ہیں اس پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے، تو وومن امبڈسمن اس کو 3 مہینے کے اندر پولیس ایڈ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کروائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہاں 20 سال 30 سال 40 سال جو ہیں وہ لگ جاتے تھے، اور اب یہ چیزیں، اچھا اس کی مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ میرے پاس اپنی تشہیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔
لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میڈیا میں اویلیبل ہیں. ہماری انفارمیشن منسٹری اس کو چاہیے اس کی تشہیر کرے تو کوئی اس کی تشہیر کرے، کیونکہ میرے پاس آپ کو یہ بتاؤں کہ روزانہ 100 سے 150 فائلیں آتی ہیں، 100 سے 150 کیسز کی فائلیں آتی ہیں، اور ان 3 سالوں میں نے کوئی 1.5 لاکھ کیس ڈسپوز آف کیے ہیں، 1.5 لاکھ. اور اکیلے تنتنا ہمارا لا سیکٹری ہے راجہ نئی میں 1-2 کنسلٹنٹس ہیں، ہم 4-5 لوگوں کے درمیان پوری کی پوری لا منسٹری جو ہے وہ وار پاتھ پہ کام کرتی ہے. شروع تو ہوتا ہے 9-10 بجے کے قریب، اور پھر رات روزانہ جس دن جلدی جاتے ہیں تو رات 1 بجے گھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ 100-125 فائلیں اگر روز ڈسپوز آف کرنی ہے تو کیسے ڈسپوز آف ہوں گی. اور آپ خود سمجھدار ہیں